علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ ذکر کی محفل سجائی گئی ہے۔ یہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے عظیم ہستی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، تو اسی دوران حضرت سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا زین العابدین سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کل مختار کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ماتھے سے بوسہ دیا، ان کے چہرے پاک سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، یہ جو میرا بیٹا حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہو۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں، تو نبی پاک فرماتے ہیں میرا بیٹا زین العابدین کھڑا ہو جائے گا۔ کہ یہ وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ولادت سے پہلے ان کے لقب کا ارشاد فرمایا، نام آپ کا علی ہے اور زین العابدین آپ کا لقب ہے کہ آپ عبادت، ریاضت، زہد، تقوی ہر لحاظ سے اتنے مجاہدات آپ نے کیے، اتنی عبادت کی، اتنا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا، نمازیں، نوافل، ذکر، اذکار اتنا کیا کہ آقا نے اپنی زندگی مبارک میں ہی آپ کی عبادت، ریاضت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد فرمایا، اور فرمایا کہ اتنی ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات شان عطا فرمائیں گے کہ عابدوں میں جو عبادت گزار ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، تو اگر وہ موجود ہوں تو ان میں زین العابدین سرکار نہ ہو تو ایسے ہی ہے جیسے ستارے ہوں، لیکن چاند نہ ہو تو ستاروں کی روشنی بھی اتنی نظر نہیں آتی، جب چاند جگمگا رہا ہوتا ہے تو دوسرے ستاروں کو بھی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ چاند کی وجہ سے ستاروں کو زینت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، شان ملتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا عبادت گزاروں میں زین العابدین جب تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کا نام آ جائے تو ان کو بھی زینت عطا ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی سمجھ لے کہ آپ عظیم ذات ہیں۔ آپ کی جو خادمہ تھی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی پوری زندگی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دوپہر کے ٹائم دن میں کبھی کھانا نہیں پیش کیا۔ جب بھی میں پیش کرتی تھی تو حضرت زین العابدین فرماتے تھے میں روزے سے ہوں، اور پھر وہ فرماتی ہے میں نے کبھی رات کو آپ کا بستر نہیں کیا، اگر کبھی کر بھی دیا ہو تو بستر ویسے کا ویسا ہوتا تھا۔ تو میں عرض کرتی تھی کہ حضور آپ آرام نہیں فرماتے، تو آپ ساری رات، دن اور رات میں 1000 نوافل اللہ کی محبت میں ادا فرماتے، اتنے عبادت گزار، ذکر فکر میں ہر وقت رہنا کہ ساری زندگی دن کو روزہ رکھنا، رات کو اللہ کی عبادت کرنا، رات کو عبادت کرنا۔ اسی وجہ سے آپ کو زین العابدین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے کہ آپ عبادت گزاروں میں بہت اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں۔ تو ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، اب دیکھ لیں عظمت کتنی ہے، شان کتنی، عبادت کتنی۔
اور آقا کی آل سے ہیں، حسین پاک کے لختے جگر ہیں، ان کی رگوں میں ان کا خون ہے، اور ہر لحاظ سے سید ہیں، سردار ہیں، ہر چیز کی کجیاں ان کو عطا ہوئی، ان کے والد محترم کو اللہ نے جنت کی سرداریاں عطا فرمائی۔ تو ایک مرتبہ رات کے وقت آپ غلاف کعبہ کے ساتھ چپٹے ہوئے تھے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ میری بخشش فرما دینا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو ساری رات آپ ایسے اللہ کی بارگاہ میں عرضیں کرتے رہے۔ تو ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ولی جب صبح کی روشنی تھوڑی سی ہوئی تو اللہ کا ولی کہتا ہے یا اللہ یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہے، اتنی دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ جو بھی اس کی خطا ہے معاف فرما دے۔ جب آپ کے چہرہ انور کی اس ولی نے زیارت کی تو آپ کے قدموں میں گر گیا، یہ تو زین العابدین کی ذات ہے، یہ تو زین العابدین کی ذات ہے۔ تو عرض کرتا ہے حضور آپ تو حسنی حسینی سید ہیں، آپ سے کون سے گناہ سرزد ہو گئے، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ تو آپ نے تو پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تو جنتیں آپ کے در سے ملتی ہیں، جو آپ سے محبت کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، تو آپ اتنی کیوں ہر وقت التجائیں کرتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نانا جان امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کسی صحابی نے عرض کی کہ حضور آپ تو کل کائنات کے مالک ہیں، ہر چیز آپ کے اللہ نے قبضے قدرت میں عطا فرمائی ہے، آپ جس کو چاہیں دعا فرما دیں، آپ کی زیارت سے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے، مقام صحابیت مل جاتا ہے۔ حضور آپ ساری ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، اتنا کچھ دیا ہے۔ تو پھر آقا شکرانے کے طور پر اتنی عبادت فرماتے تھے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو حضرت زین العابدین نے پھر جواب دیا کہ میرے نانا جان بھی اللہ کی اتنی ہی عبادت کرتے تھے، ان کو کوئی کمی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کے ایسے عاشق تھے، اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر وقت اللہ کا دیا ہوا شان عظمت جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دی ہے وہ شکرانے کے طور پر اللہ کے شکر گزار بندوں میں آقا اب سب سے بڑے تو شکر گزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ عبادت ریاضت کرنے والے۔ تو آپ نے بھی پھر اپنے صحابی کو یہی فرمایا کہ جتنا اللہ نے نوازا ہو، جتنا اللہ نے کرم کیا ہو، تو شکرانے کے طور پر بندے پر یہ لازم ہے کہ جتنی اس کو شان مل جائے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں مقام مل جائے، وہ اس قدر ہی اللہ کا شکرانہ ادا کرے، اللہ کا شکر کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے، سجدہ سجود کرتا رہے کہ یا اللہ تیرے فضل سے یہ سب کچھ ملا ہے، تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو شکرانہ عبادت ہے ہی محبت کا نام، عشق کا نام۔ یہ نہیں کہ بندے کو سب کچھ مل گیا، بندہ عبادت گزار بندہ بن گیا تو بندے کی توجہ ہٹ جائے، لیکن جتنا کوئی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا جاتا ہے اس کی عبادت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے شکر گزار بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کو زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، کرم فرمائے ہم سب پر۔